فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. کرنٹ افیئر سے میں نے لیا ہے. حالیہ طور پہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 ٹو 2026 جو ہے وہ اناؤنس کی گئی. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. کہتے ہیں کہ وین نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنسڈ اینڈ ہو اناؤنسڈ اٹ. تو یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کوآرڈینیشن ود ہز سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف، کیبنٹ ممبرس اینڈ آل ادر اسٹیک ہولڈرس، پرائم منسٹر عمران خان signed in shape of 50 pages citizen-centric bridge version by Pakistani Prime Minister Imran Khan on 14th January 2022. A particular part of NSP will remain classified. تو اس کے اندر یہ بات کلیئر ہے کہ 50 پیج کی یہ تقریباً جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ پبلش کر دی گئی، عوام کے سامنے لے آئی گئی، اور یہ اس کو کہا گیا کہ یہ سٹیزن سینٹرک برج ورژن ہے یہ، اور باقی اس کا جو حصہ ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا، اس کو کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ چھپائے رکھا گیا ہے. گورنمنٹ کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کچھ حصہ جو ہے وہ بتا سکتی ہے اور کچھ حصہ چھپا سکتی ہے. تو اس نے کچھ حصے کو چھپایا، اور یہ موید یوسف صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی کولابریشن سے یہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی. کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب کوئی وقت آئے، کوئی ایسا ایشو آئے، تو اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ ایک فریم ورک ہو اس ایشو سے نمٹنے کے لیے. ایک گیون پرنسپل ہو جو کہ پہلے سے موجود ہوں کہ بھئی اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، اس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو پالیسی کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے وہ فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ریاستیں جو ہیں وہ پہلے سے پالیسیز بنا کے رکھتی ہیں فار ڈفرینٹ کرائیٹیرینس، فار ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا کور پوائنٹس آف نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022. نیشنل سیکیورٹی پالیسی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی سیکیورٹی پالیسی ہے، اور کہتا ہے کہ این ایس پی سیکس ٹو شفٹ دا فوکس اوے فرام دا ملٹری to what it might call a citizen-centric framework, and NSP aims to have economic security. دیکھیے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا فوکس جو ہے وہ ملٹری سے ہٹا کے جو ہے وہ سٹیزن سینٹرک کر دیں گے. پرائم منسٹر عمران خان نے خود بھی کہا کہ اس دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ اس کا اسٹیک ہولڈر ہر پاکستانی سٹیزن ہوگا. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں آپ کو آسان سمجھانے کے لیے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہونے کے بعد اب ملک کا جو تحفظ ہے، ملک کا جو دفاع ہے، وہ ہر سٹیزن کے ہاتھ میں ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں، جو ہماری جو آرمی ہے وہ اور سیکیورٹی ایجنسیز، وہ تو اس میں ایک مین سینٹرل پارٹ ہمیشہ سے ادا کرتی رہی اور کرتی رہیں گی. لیکن اس دفعہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک سٹیزن کے ہاتھ میں بھی اتنی ہوگی. اور اس کی کیا وجہ، سنتے رہے گا، میرے ساتھ جڑے رہے گا. میں اگلے 5 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اب ایک عام شہری جو ہے پاکستان کا دفاع کرے گا. یہ ایک بہت ہی یونیک کانسیپٹ ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اناؤنس کیا گیا اور انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این ایس پی ایمز ٹو ہیو اکنامک سیکیورٹی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان جیسے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے فوجی طور پہ اپنے آپ کو طاقت حاصل کر لی، لیکن آج کی دنیا کے اندر جو پچھلے گزشتہ 20 ایئرس کے اندر، اسپیشلی لاسٹ 10 ایئرس کے اندر، اور پھر ویری ویری اسپیسیفکلی پچھلے 2 یا 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہائبرڈ وارفیئر کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب جو ہے وہ اسلحہ، گولہ بارود کہیں پیچھے رہ گیا، اور دنیا کے اندر جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ڈفرینٹ ٹولز کو استعمال کر رہی ہیں. اور وہ ٹولز جو ہیں وہ قطعاً جو ہیں وہ گولہ بارود اور بم اور بندوق نہیں ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں، وہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے.
اب دنیا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے سے وہ بزنس بھی کر رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، پیسے گنوا بھی رہا ہے اور کما بھی رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ موبائل کا جو جو یوز ہے کسی بھی ایک عام انسان کی زندگی کے اندر کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ حیران کن طور پہ موبائل ایک ایسی مشین ہے جو کہ ایک پڑھے لکھے سے پڑھے لکھا آدمی اور ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی پاکستان کے اندر، میں اپنے ملک کی بات کروں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ روڈ پہ جو ہے وہ ایک مزدور اور سبزی والا جو ہے اس کے ہاتھ میں بھی اتنے ہی اچھے موبائل فون ہیں، یا اسی لیول کے جو ہے وہ اینڈرائڈ فونس ہیں جو کہ ایک ہائی فائی شخص جو ہے وہ اپنی جیب میں لیے پھر رہا ہے۔ تو اس وقت تو یہ ایک ایسی مشین ہے، ایک ایسی سورس ہے جو کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں، ایون یہ کہ یہ 50 سال کے جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں بھی ہے، اور ایون یہ کہ آج کل جو ہے وہ 10-12 سال کے بچوں کے ہاتھ میں بھی آپ کو موبائل فونس آرام سے نظر آ جاتے ہیں، ہائیلی ایکسیپٹیبل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اب اس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی میسج، کوئی بھی آئیڈیالوجی جو ہے بڑی آسانی سے آپ ایک سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے یوٹیوب پہ اتنے سارے چینلز کھل گئے ہیں، اور جن کے ذریعے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ دوسرے تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ آج سے 10 سال، 15 سال اور 20 سال پہلے یہ ناممکن نظر آتا تھا۔ سارا کا سارا جو یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کو جو بنایا جاتا تھا وہ میڈیا کے ذریعے سے بنایا جاتا تھا۔ چند چینل ہوتے تھے، جیو نیوز ہوتا تھا، ARY ہوتا تھا، PTV ہوتا تھا، اس طرح کے چند چینلز پاکستان میں ہوتے تھے، اور اس طرح دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو وہ چینلز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی جو ذہن ہے اس کو بنانے کے لیے مددگار ہوتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ 1990s کے اندر، 80s کے اندر صرف PTV ہوتا تھا، اور PTV جو کہہ دیتا تھا وہ درست ہو جاتا تھا۔ پھر پرائیویٹ چینلز آئے، اور پرائیویٹ چینلز نے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کیا۔ لیکن اب چینل سے آگے چلی گئی بات، اب سوشل میڈیا پہ چلی گئی۔ آپ ایک کلک کرتے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جو وار کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر بہت اہمیت جو ہے وہ حاصل کر گئی۔ دیکھتے ہیں کس طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ کہتا ہے کہ NSP emphasizes the non-negotiable focus on defense and territorial integrity of Pakistan۔ نو ڈاؤٹ کہ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان کا جو مین ایمفیسس ہے وہ تو کسی بھی صورت میں ڈیفنس کے اوپر تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی۔ ڈیفنس تو پاکستان کا جو ہے وہ نان نیگوشیبل رہے گا، اور جو وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان ہمیشہ سے پرائرٹی رہے گی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اسٹرینتھننگ دا اسپیس بیسڈ ٹیکنالوجی۔ اب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اسپیس بیسڈ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے، اینڈ اٹس اپلیکیشنز، اور اس سے متعلق جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوگی، اس سے متعلق اپلیکیشنز جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہوں گی، ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا۔ اینڈ کمبیٹنگ ہائبرڈ وارفیئر۔ اب یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، میں نے آپ کو بتایا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اب جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ہائبرڈ وارفیئر کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ پچھلے سال 2021 کے اندر آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئی۔ صبح ان کا میچ تھا، اور وہ صبح جب بجائے اس کے کہ وہ اسٹیڈیم جا کے میچ کھیلتے ہیں، یعنی کہ وہ 10-12 دن سے پاکستان کے اندر موجود تھے، غالباً 10-12 دن میں شاید زیادہ کہہ گیا، کوئی 5-6 دن ہو گئے تھے ان کو پاکستان میں آئے ہوئے، وہ پریکٹس کر رہے تھے، انہوں نے پوری کی پوری تیاری کر لی تھی۔ صبح ان کو ٹیسٹ جا کے جو ہے وہ میچ کھیلنا تھا، اور بجائے اس کی کہ وہ میچ کھیلنے اسٹیڈیم جاتے، اور وہ ایئرپورٹ چلے گئے، اور وہاں سے جو ہے وہ واپس ان کی ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ چلی گئی۔ آپ سب نے دیکھا حکومت ہکا بکا رہ گئی۔ بعد میں پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا بھائی سیکیورٹی ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہمیں تھریٹس تھے کچھ ایسے جو کہ ہماری ایجنسیز نے بتائے تھے، اور ہم چلے گئے۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ پڑوسی ملک کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ویب سائٹس تھیں جن کے اوپر فیک جو ہے وہ ایسی چیزیں چلائی گئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ایسا لگا کہ پاکستان کے اندر ان کی ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا۔ اب یہ سارا کا سارا جو یہ کھیل ہوا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور اس طرح کی جو ہے افواہیں پھیلائی گئیں، یہ سارا کا سارا ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی پاکستان کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی جو پوری کی پوری ساکھ تھی پوری دنیا کے اندر وہ ڈسٹرب ہوئی، اور جو ہے وہ حالانکہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہائبرڈ وارفیئر یہاں پہ استعمال ہوئی۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کا، جو کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ اکثر و بیشتر ایسا کرتا ہے، اور وہ اس نے بڑی کامیابی سے کیا۔ تو اب پاکستان کی جو فرسٹ ایور نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے اندر ہر شہری جو ہے اب اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ اپنے موبائل کے اندر
جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو کس طریقے سے انکاؤنٹر کرے گا، اور پاکستان کی گورنمنٹ اس کے حوالے سے کیا کرے گی، یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اب جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا کہ ٹو کمبیٹ ود ہائیبریڈ وارفیئر، یعنی کہ وہ ہائیبریڈ وارفیئر سے لڑیں گے بھی اور ہائیبریڈ وارفیئر کے خلاف بھی لڑیں گے. ٹھیک ہے جی. تو تھرو انہینسنگ دا انفارمیشن اینڈ سائبر سیکیورٹی، اپنی انفارمیشنس کو بھی بڑھائیں گے اور سائبر سیکیورٹی کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں آپ اس کو انٹیگرلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان از دا ففتھ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, 220 million people, so that resources pie has to increase through better economic performance, through better exports, better foreign direct investment and remittances. یہ محمد یوسف صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ اب اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ انہینس کرے گا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اب یہ بھی حصہ رہے گا کہ پاکستان بیٹر اکنامک پرفارمنس کی طرف جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے بم اور گولے سب کچھ بنا کے دیکھ لیا. پاکستان کے پاس جو ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپ اس وقت جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے, لیکن نیوکلیر کنٹری ہونے کے باوجود بھی کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ ورلڈ کے اندر رسپیکٹ ہے, کتنی پاکستان اپنی بات منوا سکتا ہے. تو گزشتہ دہائیوں کے اندر, کچھ لاسٹ 2 اور 3 ڈیکیڈز کے اندر دنیا نے آبزرو کیا کہ آپ بھلے سے ایک بہت مضبوط جو ہے وہ فوج رکھتے ہوں, آپ کے پاس بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ ہتھیار ہوں, لیکن یہ سب چیزیں دنیا نے ایک نئی کروٹ بدلی ہے جہاں پہ کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سیکنڈری ہو گئی ہیں. پرائمری چیز یہ ہے کہ آپ کی اکنامک پرفارمنس کتنی ہے. جتنی آپ کی اکنامی مضبوط ہوگی اتنی ہی آپ اچھی ڈپلومیسی کر سکتے ہیں, اتنی اچھی آپ جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو منوا سکتے ہیں. آپ کے پاس نیوکلیر بم ہے, لیکن نیوکلیر بم ہونے کو آپ نہ تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس وقت اس طرح کے انٹرنیشنل لاز ہیں, اور نہ ہی آپ اس کے ذریعے سے کسی پہ روب جما سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ ایک اچھی مضبوط اکنامی رکھتے ہیں, آپ کی تجارت اچھی ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ دنیا آپ سے خریدنا چاہتی ہے, تو پھر دنیا آپ کی بات مانے گی. آپ کے پاس ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ کہ دنیا کاروبار کر سکتی ہے, تو دنیا آپ کی مانے گی. دیکھیں انڈیا کو کیوں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ کیوں انڈیا کی جو ہے رکھتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, اور پاکستان کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے بات, کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا جو ہے اس وقت 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے. اگر کوئی کار بنانے والی کمپنی ہے, یا اگر کوئی کار بنانے والی کمپنی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے, یا کوئی اس کا جو جسے کہنا چاہیے پیچھے سے جو ہے پورا کا پورا جو گروپ ہے, تو وہ اگر کہیں امریکہ میں یا کہیں ویسٹرن کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ انڈیا سے بگاڑے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈیا نے ایسا 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 کر دیا ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا, کیونکہ اس کے تجارتی مفادات, اس کی جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا سے لنک ہوئی ہوئی ہے, اور وہ کبھی بھی انڈیا پہ اتنا پریشر نہیں دے گا کیونکہ وہ ایک بڑی اکنامی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ کہیں نہ کہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر اس چیز نے ایک نیا روپ ڈال لیا ہے, اور ہر جگہ پہ جو ہے فائنینشیل جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہیں, فائنینشیل جو آسپیکٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہلے آ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ آپ کا پاور شو ہوتا ہے. آپ کا پاور گیم جو ہے وہ اس وقت آپ کے اسلحے سے نہیں, بلکہ آپ کی اکنامی اور آپ کی اکنامک پرفارمنس سے. تو یہ بات جو ہے اب, یعنی کہ ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ اب اکنامک پرفارمنس سے کریں گے, ہم اپنی ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ بیٹر ایکسپورٹ سے کریں گے, اور جو ہے وہ ہم اپنے ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کے بڑھانے سے, یعنی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیادہ ایف ڈی آئی آئے گی, یعنی کہ انویسٹمنٹ آئے گی, اتنا ہی زیادہ ریمیٹنسز, یعنی کہ ہمارے پاس جتنے زیادہ ڈالرز ہوں گے, جتنے زیادہ جو ہے فورن ایکسچینج ہوگا ہمارے پاس, اتنی زیادہ ہماری اچھی پرفارمنس ہوگی, اور جتنے ہمارے خزانے بھرے ہوں گے ملک کے, اتنے ہی سر اٹھا کے ہم جئیں گے, اور ہم پھر اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ بڑے ہی روب اور دبدبے سے جو ہے وہ بات کریں گے. اور یہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا پالیسی کا حصہ ہے جو کہ اب ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. کہتا ہے کہ واٹ آر دا کور پوائنٹس آف این ایس پی 2022, فردر دیکھتے ہیں. کہتا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی ول ناؤ بی ایٹ دا ہارٹ آف فورن افیئرس, یعنی کہ اب جو ہے وہ فورن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو امپورٹنس دے گا وہ اپنی اکنامک ڈپلومیسی کو دے گا. اٹس آل پارٹ of the country's new national security policy. National security policy document has revealed 5 domains of warfare.
وہ کہتا ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو کور، جو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ 5 ڈومینز بنتے ہیں جس کے اوپر کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کھڑی ہوئی ہے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں لینڈ، ایئر اور سی کی جو ہے پریپریشن ہم نے کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ لینڈ کو سیکیور کرنا ہے. ہماری جو بحری افواج ہے، ہماری جو آرمی ہے، ہماری ایئر فورس، اور ہماری جو بحریہ ہے، ہماری جو سی کی فورس ہے، اور ساری کی ساری جو ہے اس کو تو ہم پریپیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 ڈومینس تو یہ ہو گئے. چوتھا ڈومین کہتا ہے کہ سائبر اینڈ اسپیس ہے، اور 5واں ڈومین جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ہے. تو اب جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ایک نیا ٹرمنالوجی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی پہ جو ہے فوکس کیا جائے گا. پاکستان اپنی اکنامک ڈپلومیسی کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ انہینس کرے گا. اور یوں جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو حصہ آپ کے سامنے ریویل ہوا ہے، گورنمنٹ نے ریویل کیا ہے، وہ میں نے آپ کو سمرائز کر کے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کس طریقے سے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر پاکستان کی اوور آل ڈپلومیٹک اور جو سیکیورٹی ہے اس کو جو ہے وہ ایشور کرے گی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو ویری مچ.